عزیزان گرامی، یزید پلید نے حضرت امام حسین پر بہت ہی زیادہ ظلم کیے۔ آپ نے اس کے سارے ظلموں کو برداشت کیا۔ یزید پلید نے آپ کے اوپر، آپ کے اہل خانہ کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیے۔ آپ نے اس کے سارے ظلموں کو برداشت کیا اور آپ نے اس دین کی حفاظت کی، آپ نے اس دین کو بچایا ہے، آپ نے اس کے سارے ظلموں کو برداشت کیا ہے۔ میرے عزیزو، یزید پلید نے اس پر ہی بس نہیں کیا، حضرت امام حسین کو شہید کرانے کے بعد میرے عزیزو پھر اس نے مدینہ منور پر چڑھائی کی۔ مدینہ منورہ کے اندر اس نے اپنی فوج کو بھیجا۔ میرے عزیزو، تاریخ میں آتا ہے 63 ہجری میں اس نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 فوج کے ساتھ مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ مسلم بن عقبہ اپنے ساتھ 20,000 فوج کو لے کر میرے عزیزو مدینہ منورہ کے اندر حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کے تمام لوگوں پر بے شمار ظلم کیے۔ میرے عزیزو، انہوں نے کوہرام برپا کر دیا، انہوں نے گرم بازار کر دیا۔ میرے عزیزو، تمام لوگوں کے گھروں کو توڑ دیا، تمام لوگوں کے مال کو لوٹ لیا، بے شمار انہوں نے ظلم کیے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مسلم بن عقبہ جو یزید کی طرف سے آیا ہوا تھا، اس نے مدینہ منورہ کے اندر 700 صحابہ کرام جو بے گناہ تھے انہیں شہید کرایا۔ 700 صحابہ کرام جو بیچارے بے گناہ تھے انہیں شہید کرایا، اور اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ بہت سارے تابعین کو بھی اس نے شہید کرایا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 700 صحابہ کرام اور تمام تابعین کو ملا کر لگ بھگ 10,000 لوگوں کو اس نے شہید کرایا۔ اتنے ظلم کیے انہوں نے۔ میرے عزیزو، پھر انہوں نے اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ میرے عزیزو 3 روز تک اس مسلم بن عقبہ نے اپنے اوپر اور اپنی فوج کے اوپر جو پاک دامن پارسا عورتیں تھیں مدینہ منورہ کی، ان کو اپنے اوپر حلال کر لیا تھا۔ میرے عزیزو، 3 شب و روز تک انہوں نے زنا کیا، پاک دامن عورتیں، ان کی عزت کو انہوں نے پامال کیا اور بے شمار ظلم کیے، تمام لوگوں کے گھروں کو توڑ دیا، تمام لوگوں کے گھروں کو توڑ کر ان کے مال کو لوٹ لیا، اور میرے عزیزو انہوں نے بے شمار ظلم کیے، اور اس پر ہی انہوں نے بس نہیں کی۔ میرے عزیزو، اس یزید پلید نے اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ یزید پلید نے مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک گھوڑے بندھوائے، اس مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، اس مسجد کا احترام نہیں کیا انہوں نے۔ میرے عزیزو، 3 روز تک مسجد نبوی میں کوئی بھی نماز پڑھنے تک نہیں آیا۔ ایک صحابی حضرت سعید جو پاگل بن کر کے مسجد نبوی کے اندر رہے، انہوں نے مسجد کی دیکھ بھال کی، انہوں نے مسجد میں اذان دی۔ بعد میں ظالموں نے انہیں بھی گرفتار کر لیا، لیکن انہیں پاگل سمجھ کر، دیوانہ سمجھ کر پھر انہیں بھی چھوڑ دیا۔ میرے عزیز، اتنا ظلم کیا اس نے کہ 3 روز تک مسجد نبوی کے اندر اللہ اکبر گھوڑے بندھوائے، ان کی لیپ اور پیشاب اللہ اکبر مسجد کے اندر ہی گرتا۔ دیکھیں میرے عزیزو، اس نے اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ مدینہ منورہ کے اندر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی بے حرمتی کی اس نے، بہت ہی زیادہ اس نے ظلم کیے۔ میرے عزیزو، مدینہ منورہ کے اندر ایک نوجوان کو اس نے گرفتار کر لیا۔ اس نوجوان کی ماں آنے کے بعد مسلم بن عقبہ سے بڑی منتیں اور سماج کرتی ہے، کہتی ہے کہ میرا بیٹا اکلوتا بیٹا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو میرے عزیزو، اس مسلم بن عقبہ ظالم نے، جو یزید کی طرف سے آیا ہوا تھا 12,000 یا 20,000 فوج کو لے کر مدینہ منورہ کے اندر، اس نے اس عورت کے نوجوان بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کے سر کو قلم کرنے کے بعد اس کے سر کو قلم کر دیا۔ سر کو قلم کرنے کے بعد اس کی گردن کو اس ماں کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ تم غنیمت جانو کہ تمہارا سر ابھی تمہارے جسم پر موجود ہے، اگر خیریت چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ۔ تو اس عورت نے قسم کھائی کہ اگر اللہ مجھے قدرت دے تو یہ زندہ یا مردہ میں تجھے جلاؤں گی۔ غصے میں تھی، اس نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتی ہوں اگر اللہ نے مجھے اتنی قدرت دی، اللہ نے مجھے اگر اتنی پاور دی تو میں تجھے زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔
تو میرے عزیز و تاریخ میں آتا ہے اس نے بے حرمتی کی مدینہ منورہ کے لوگوں کی اور روضہ رسول کی بے حرمتی کی، مسجد نبی کی اس نے بے حرمتی کی۔ میرے عزیز و یزید نے اس پر ہی بس نہیں کیا، میرے عزیز و بے شمار اس نے ظلم کرائے، بے شمار لوگوں کے اوپر اس نے ظلم ڈھائے۔ مسلم بن عقبہ میرے عزیزو جب مدینہ منورہ کے اندر کوہرام برپا کر چکے، سب کی عزتوں کو لوٹ چکے، سب کے مالوں کو لوٹ چکے، روضہ رسول کی بے حرمتی کر چکے، مسجد نبی کی بے حرمتی کر چکے، تو میرے عزیزو پھر وہ مکہ معظمہ کی طرف نکل پڑے، اور یہ سوچ کر کے مکہ معظمہ کے اندر جو عبداللہ بن زبیر اور ان کے لوگ جو یزید کے خلاف ہیں، چلو ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں، چلو انہیں سبق سکھاتے ہیں۔ تو میرے عزیز و تاریخ میں آتا ہے کہ مسلم بن عقبہ اپنی فوج کو لے کر جیسے مکہ معظمہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ہی اس پر فالج ہو گیا، اور راستے میں ہی اس کو موت نے آ لیا، اور راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر یزید کو اس کی خبر دی گئی تو یزید نے پھر اسی فوج میں سے کسی ایک کو اس قافلے کا قائد بنا دیا، اور اس مسلم بن عقبہ کی قبر وہیں بنا دی گئی، اس کو وہیں دفن کر کے وہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ تو میرے عزیزو پھر اس عورت کو معلوم ہوا کہ جس عورت کے بیٹے کو مسلم بن عقبہ نے قتل کیا تھا، وہ عورت آئی، آنے کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئی، کہا کہ مجھے اپنی قسم پوری کرنی ہے، اس ظالم نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، میرا بیٹا بے گناہ تھا، بے گناہ بیٹے کو قتل کیا ہے، میں اپنی قسم پوری کروں گی۔ اپنے تمام لوگوں کو لے کر کے وہ آئی، آنے کے بعد میرے عزیزو جیسے مسلم بن عقبہ اس ظالم کی قبر کو کھودا گیا، کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے حیران کہ اس ظالم کے منہ پہ ایک سانپ لپٹا ہوا ہے اور ناک کے ذریعے وہ گھسا ہوا ہے، ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ وہ کوئی چیز چوس رہا ہو۔ سارے لوگ دیکھ کر کے حیران گھبرا گئے، کہتے ہیں کہ اے عورت اب تمہیں اپنی قسم پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو اللہ نے خود ہی اسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، یہ ظالم اتنے بڑے ہیں، انہوں نے اتنے ظلم کیے، اللہ نے خود ہی اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا نہیں، مجھے اپنی قسم پوری کرنی ہے، کیونکہ میں نے اپنی قسم کھائی تھی، ہر حال میں مجھے اپنی قسم پوری کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو لوگوں نے مشورہ دیا، چلو اس کی پیروں کی طرف سے قبر کھول کر دیکھو، پیروں کی طرف سے اسے آہستہ آہستہ کھینچو۔ میرے عزیزو جب اس مسلم بن عقبہ ظالم کی قبر کو پیروں کی طرف سے کھول کر دیکھا گیا تو میرے عزیزو اس کے پیروں کی طرف بھی تمام سانپ لپٹے ہوئے تھے جو اسے ڈس رہے تھے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، جو اللہ کے عذاب میں قبر میں مبتلا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے خاتون دیکھو، اللہ نے خود ہی اسی عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، خود ہی سے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، اب تمہیں اپنی قسم پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس عورت نے پھر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی، ادا کرنے کے بعد دعا کرتی ہیں رب قدیر مجھے قدرت دے کہ تاکہ میں اپنی قسم پوری کر سکوں، میں نے قسم کھائی تھی مولا مجھے اتنی قدرت دے تاکہ میں اپنی قسم پوری کر سکوں۔ میرے عزیزو پھر اس نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد پھر ایک لکڑی لینے کے بعد سانپ کی پونچھ پر اس نے ماری تو سانپ آہستہ آہستہ ہٹ گئے۔ ایسے ہی جو اس کے پیروں پہ سانپ لپٹے ہوئے تھے اس نے سانپ کی پونچھ پر لکڑی ماری تو وہ سارے سانپ آہستہ آہستہ ہٹ گئے، سارے سانپ چلے گئے۔ تو اس خاتون نے اپنی قسم کو پورا کیا، اس مسلم بن عقبہ کو اس قبر کے اندر سے نکالنے کے بعد اس کو آگ میں جلایا۔ آگ میں جلانے کے بعد پھر اس خاتون نے کہا کہ مجھے اب سکون حاصل ہوا ہے، کیونکہ میں نے قسم کھائی تھی ظالم نے میرے جوان بیٹے کا قتل کیا تھا، بیچارہ بے گناہ تھا، وہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس ظالم نے مدینہ منورہ کے تمام لوگوں کے اوپر ظلم کیا، بے شمار لوگوں کے اوپر ظلم کیا، بیچارے وہ بے گناہ تھے، اس ظالم نے ان کا قتل کیا اور اس ظالم نے ان کو ان کے گھر کو ان کے مال کو لوٹا، اس لیے یہ سکون حاصل ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، ہم چاہے کتنے بھی ظلم کر لیں، لیکن میرے عزیزو اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے تو دیتا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ان تمام ظالموں کو اللہ نے دنیا میں بھی عذاب دکھا دیا اور قبر میں بھی اللہ نے انہیں عذاب دکھایا اور حشر کے میدان میں بھی اللہ انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، ظلم کبھی بھی کسی پر نہیں کرنا چاہیے،
کیونکہ میرے عزیزو جو ظلم کرتا ہے وہ جو دل سے آہ نکلتی ہے تو میرے عزیزو وہ آہ بڑا اثر رکھتی ہے، کیونکہ آہ جب نکلتی ہے دل سے، کسی مظلوم کے دل کی آہ نکلتی ہے تو میرے عزیزو وہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے کسی مظلوم کی آہ سے بچو، کسی پر ظلم نہ کرو، ہر کسی سے پیار محبت کرو، کیونکہ ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ظالم کے انجام سے اللہ رب العزت بے خبر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت خبر رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت اس ظالم کو جو ظلم کرتا ہے اللہ ضرور اس کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے۔